مسلمان کے مسلمان پر جو حق ہیں حدیث پاک کے اندر کتنے بیان کیے گئے؟ 7۔ اور ان میں سے پہلا کہ جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا، مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا۔ اور حدیث پاک کے اندر بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں اس کے، اس لیے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے، وہ بیمار تھا، اس کا پتہ کرنے کے لیے وہ گیا ہے، تو فرمایا کہ اگر صبح کو جائے گا شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور اگر شام کو جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ اتنا اجر کا باعث ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی دوری کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ 70 سال کی دوری کا فاصلہ اللہ رب العزت اتنا بنا دیتے ہیں جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے۔ کتنا اجر و ثواب ہے، لیکن ہم نے اس کو ذاتی تعلقات کا مسئلہ بنا لیا۔ جہاں تعلقات ہوتے ہیں وہاں پتہ کیا جاتا ہے، وہاں بیمار پرسی کی جاتی ہے، وہاں عیادت کی جاتی ہے، اور جہاں تعلقات نہیں ہوتے وہاں پتہ نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا ہے اور دل کے اندر ذرا بھی یہ خیال آ گیا وہ ہمارے تعلق والا ہے اس لیے پتہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ ہمارے ہاں بھی آتا رہتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ میرا بھی پتہ کرتا ہے۔ اگر وہ اس نیت سے جا رہا ہے تو فرمایا اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اور کتنا اجر ہے؟ صبح جائے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے، شام کو جائے صبح تک۔ اور اگر بیمار آدمی اس کا پتہ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ رب العزت 70 سال جہنم سے دوری کا فاصلہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ اتنا اجر و ثواب ہے، لیکن جب نیت خالص ہوگی۔ اگر نیت یہ ہو وہ میرا بھی کل کو پتہ کرنے کے لیے آئے گا، یا میں بیمار تھا میرا پتہ کرنے کے لیے وہ آیا اس لیے میں جا رہا ہوں، یا لوگ کیا کہیں گے، وہ بعد میں کیا کہے گا، میں بیمار تھا پتہ کر، اگر یہ ساری نیتیں ہیں اس وجہ سے پتہ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو میرے محترم بھائی اجر و ثواب نہیں ہوگا، اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے جب کسی بیمار کا پتہ کرنے کے لیے جائیں سب سے پہلی بنیادی چیز اپنی نیت کو درست کر لیں۔ اگر نیت درست نہیں تو بالکل ثواب نہیں۔ احادیث ہاں ایک واقعہ یاد آیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں اور بڑا مقام اور مرتبہ ہے ان کا۔ غالباً ان کے دور کے بڑے بزرگ صوفی گزرے ہیں، بشر حافی رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کیونکہ ایک حق یہ بھی ہے کہ جنازے کے لیے جائے، تو کسی نے کہا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو ایک آدمی نے کہا کہ آپ وہ جنازے کے لیے جا رہے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ میری ترتیب نہیں بن رہی، میں نہیں جا رہا۔ تو دوسرے آدمی نے بھی کہا اور تیسرے آدمی نے بھی آ کر کہا، تو یہ نہیں گئے، کیونکہ مسلمان کا مسلمان پر حق کیا ہے، اس کے جنازے میں بھی شریک ہو۔ تو کسی مخصوص شاگرد نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ جنازے کے لیے کیوں نہیں جا رہے، وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اس لیے میں نہیں جا رہا کہ میں اپنی نیت کو لم تحضر النیہ، میں نیت کو حاضر نہیں سمجھ رہا،
میری نیت ہی خالص نہیں ہے. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی بار بار کہ اگر میں جنازے پر چلا گیا، اگر میں نہ جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں کہ جنازے پر نہیں گیا. لوگ کیا کہیں کہ دیکھو وہ بزرگ ہیں، آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ ان کے جنازے پر کیوں نہیں گئے، حالانکہ وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں. تو لوگوں کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بار بار باتیں آ رہی کہ لوگ اس پر بات کریں گے، اس لیے میں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوا. یعنی نیت کا خالص ہونا اتنا ضروری ہے. اگر نیت کے اندر کوئی مقصد شامل ہو گیا ہے تو میرے محترم بھائیوں عمل کا فائدہ نہیں. اس لیے قرآن مجید کی آیت ہے فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اگر نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا، فرمایا اس کے لیے فہو فی عیشۃ راضیہ، ایسے شرط والی اعلان کر دیا جائے گا اس کے لیے. تو نیکیوں کا وزن کیسے ہوگا؟ یہ نیت کے خالص ہونے کے ساتھ. انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں کے اوپر ہے. اگر نیت خالص ہوگی تو اللہ رب العزت پورا ثواب عطا فرمائیں گے. اگر نیت خالص نہیں تو میرے محترم بھائیوں اجر نہیں ملے گا. اس لیے احادیث کے اندر آداب بیان کیے گئے ہیں. جب بیمار آدمی اس کا پتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سب سے بنیادی چیز نیت کو درست کر. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آدمی اس لیے جائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کر رہا ہوں، اور یہ ایک عبادت بھی ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جب تم کسی بھائی کی عیادت کے لیے جاؤ، بیمار ہے، اس کا پتہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو فرمایا وضو کر لو. احسن الوضو، اچھے طریقے وضو بھی کر لو. تو اللہ رب العزت ایک قرات ثواب عطا فرمائیں گے، اور ایک قرات فرمایا احد پہاڑ کے برابر ہے. اس لیے ایک عبادت ہے، اور یہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ رب العزت اس پر بھی راضی ہو رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے. اتنا زیادہ اجر اللہ رب العزت دے رہے ہیں. اس لیے فرمایا جب کسی بھائی کی عیادت کے لیے جاؤ تو وضو کر لو، یہ بہتر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کے لیے جایا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر مریض کے سر کے اوپر یا اس کے بدن پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھتے ہیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لے، کسی بھائی کا پتہ کرنے کے لیے گیا ہے اور اس کے اوپر بدن کے اوپر یا سر پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھ لے، اگر تقدیر اس پر غالب نہیں ہے، موت کا وقت نہیں آیا، جو بھی بیماری اللہ اس کو ضرور شفا دے گا. اللہ اس کو ضرور شفا دے. اور بھی احادیث میں دعائیں آئی ہیں. اور فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کا پتہ کرنے کے لیے جاؤ تو اس کا حال چال پوچھو. جب وہ حال بتائے تو یہ دعا دو اسے. ہم بچوں کو یہ دعا بھی یاد کراتے ہیں. بچوں کو یہ دعا بھی یاد کراتے ہیں کہ جب کسی بیمار آدمی کا پتہ کرنے کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھو، لا بأس طہور انشاءاللہ. کیا مطلب لا بأس؟ کہ پریشان نہیں ہونا، یہ جو بیماری ہے قریب ٹھیک ہو جائے گی، مطلب اللہ آپ کو صحت دے گا. اور پریشان نہیں ہونا. طہور انشاءاللہ، یہ آپ تھوڑی بہت جو تکلیف آئی ہے یہ انشاءاللہ گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گی، گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گی. اور پھر اور بہت سارے آداب بیان ہوئے ہیں. دیکھو بہت بڑا عمل ہے یہ، کسی کی بیمار پرسی کے لیے جانا، بیمار آدمی کا پتہ کرنے کے لیے جانا. میرے ذہن میں تھا کہ میں 7 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر. میرے ذہن میں تھا کہ میں 7 بیان کروں گا، لیکن اگر ایک کو بیان کیا جائے تو کافی وقت لگ جاتا ہے. اچھا، حکیم الامہ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ نے یہ آداب بیان کیے ہیں بہت سارے. فرمایا جب کسی بیمار آدمی کا پتہ کرنے کے لیے جاؤ تو
وقت کو دیکھ لیا جائے، کہیں اس کے آرام کا وقت تو نہیں ہے، وہ کے وقت سوتا تو نہیں ہے۔ اگر پتہ کرنے کے لیے تم چلے گئے ہو، تم دیکھ لو کہ زیادہ بیٹھنے سے مریض کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، زیادہ بیٹھنے سے مریض کو کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی، اس کا بھی خیال کر لو۔ اور زیادہ بیٹھو بھی نہیں، ہو سکتا ہے جب عام طور پر ہم جاتے ہیں کسی کا پتہ کرنے کے لیے تو مریض تکلف کے اندر پڑ جاتا ہے، تکلف کے اندر پڑ جاتا ہے اور آرام سے وہ لیٹ بھی نہیں سکتا، وہ اپنی وہ ہوائیں جو ضرورتیں ہیں اس کی وہ پوری نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ اتنا وقت دو جتنا آسانی سے وہ اس کا حال چال پوچھ لیا جائے اور جلدی اٹھ جانا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ادا میں سے ہے کہ مریض کے پاس بیٹھ کر اس کی حوصلے افزائی کی باتیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ یہ بیماری میں فلاں آدمی بھی تھا وہ چلا گیا اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہوا وہ ایسا ہوا، اس طرح کی باتیں نہیں۔ حتیٰ کہ علماء یہ فرماتے ہیں ڈاکٹروں نے گھر والوں کو یا دوست احباب کو مریض کے بارے میں کچھ بات بتا دی ہے، بھائی یہ بہت تکلیف کے اندر ہے، مشکل ہے یہ ٹھیک ہو، مختلف اس طرح کی باتیں ڈاکٹر کر بھی دیتے ہیں۔ تو فرمایا جب تم مریض کے پاس جاؤ پتہ کرنے کے لیے تو ایسی کوئی بات نہیں کرو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب کسی بیمار کا پتہ کرنے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی دراز کی دعائیں دیتے ہیں، اللہ تیری عمر کو لمبا کرے، بارک اللہ فی عمرکم، اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تجھے صحت دے، حوصلہ افزائی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں یہ اصول ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا عمل ہے، آج ہمارے ہاں ماحول میں تعلق والے کا پتہ کیا جاتا ہے، عزیز و قارب کا پتہ کیا جاتا ہے، اور مالداروں کا پتہ کیا جاتا ہے۔ محلے میں کوئی غریب بیمار ہو جو اس کے گھر کے پتہ کرنے کے لیے نہیں جاتا، یہ ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے اگر یہ روش رکھی کہ دوست احباب کا پتہ کیا اور اس وجہ سے وہ ہمارا بھی پتہ کرنے کے لیے آتا ہے، یا کسی مال والے کا پتہ کیا بھی وہ مالدار ہے اس لیے، اثر و رسوخ والے کا پتہ کیا، تو میرے محترم بھائیوں یہ پتہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ صرف معاشرتی زندگی میں رسم و رواج ہی پورے ہو رہے ہیں، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ ثواب کس پر ملتا ہے؟ نیت کے خالص ہونے پر۔ اگر نیت خالص ہے، اللہ کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، اللہ ثواب دے گا، اگر اللہ کے لیے عمل نہیں تو میرے محترم بھائیوں ثواب نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے رواج ہیں، ہم کسی مریض کا پتہ کرنے کے لیے نہیں جاتے جب تک ہم کہتے ہیں بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں میں کوئی پیسے نہ دے دوں یا میں کوئی فروٹ نہ ساتھ لے جاؤں۔ میرے محترم بھائیو یہ رسماً یہ رواجن یہ چیزیں ہم نے ضروری سمجھ لی ہیں، حالانکہ یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ آدمی جائے حوصلہ افزائی کی باتیں کرے، مریض کو تسلی دے بس، اور مصنون طریقے سے بیمار پرسی کرے۔ میرے محترم بھائیو اتنا ثواب ہے، جنت کے واجب کرنے والے اعمال میں سے عمل ہے یہ، اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ بیٹھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اور پوچھا کہ تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ کوئی ترتیب رات کو نہیں بنی اس لیے صبح روزہ نہیں رکھا۔ صدیق اکبر سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ بالکل میں نے ترتیب بنائی تھی، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرا عمل، تو فرمایا کہ آج تم نے کسی بیمار آدمی کا پتہ کیا ہے، کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت عمر فاروق چونک کے قریب تھے، یا رسول اللہ ابھی تو فجر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ابھی تو نماز پڑھی ہے، ابھی تو دن طلوع ہوا ہے، ابھی جا کر دیکھیں گے پتہ کریں گے۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا آپ نے کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ عبد الرحمن کا گھر رستے میں آتا تھا تو مجھے پتہ لگا وہ بیمار ہیں، تو میں رستے میں آتے آتے وہاں ان کے گھر ان کا پتہ بھی کر کے آیا ہوں۔ اچھا تیسرا عمل، اچھا تم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ تو
حضرت عمر فاروق قریب تھے، پوچھا ہاں عمر، تو یا رسول اللہ ابھی وہ دن طلوع ہوا ہے، ابھی کوئی ایسا دن ملے ہی نہیں ہے، تو ابھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ بعد میں یہ سارے عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا، صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایک بھوکا آدمی ملا تھا اور عبد الرحمن کے گھر سے میں نے کچھ روٹی کا ٹکڑا مل گیا اور میں نے آتے ہوئے اس کو دے دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وجب الجنہ وجب لک الجنہ، تجھ پر جنت واجب ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی کا ایک جملہ بولا، مطلب اس کا میں آپ ایسے سمجھ لیں، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ آواز دی ہائے جنت، کیا کہا؟ ہائے جنت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کا بھی دل رکھنے کے لیے کہا کہ اللہ عمر پر رحم کرے، اللہ عمر پر رحم کرے، اور ساتھ کیا کہا؟ صدیق اکبر آگے نکل گیا، ابو بکر آگے نکل گیا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ اعمال ہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعمال ہیں جنت کو واجب کرنے والے۔ بیمار پرسی کرنا، کسی مریض کی عیادت کرنا کتنا بڑا عمل ہے، لیکن آج ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ رسم و رواج۔ جہاں حقوق اللہ ہے وہاں یہ عبادت بھی ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جب تم پتہ کرنے کے لیے جو وضو بھی کر لو اور جا کر اس کو دعائیں بھی دو، اور جب آدمی جائے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، شام کو جائے شام سے صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ مریض کا پتہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ رب العزت ایک قرات اجر عطا فرما رہے ہیں، فرمایا قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور مریض کا پتہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہاں جا کر اس نے دعا دی، اسے اللہ رب العزت اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کی دوری کا فاصلہ بنا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ عمل ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم ان چیزوں کا تھوڑا اہتمام بھی کریں، اور یہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں ہم میں سے۔ صحابہ، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی بھی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کے اندر یہ صفت تھی، اس لیے صحابہ میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ صحابہ میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ان کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد فرماتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوڑ میں لگ جاتے کہ میں اس عمل کو سب سے پہلے کروں، کہ میں اس عمل کو سب سے پہلے کروں۔ اللہ نے آگے بڑھا دیا، مقام اور مرتبہ بھی سب سے زیادہ دے دیا۔ آج ہم ایک دوسرے سے پیچھے، مال میں ایک دوسرے سے آگے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے پیچھے، اور جو پیچھے ہوتا ہے اللہ اسے پیچھے کر دیتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے اللہ اسے آگے کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمارے ذہنوں میں یہ معمولی عمل ہے کسی بیمار کا پتہ کرنا، لیکن اللہ کے ہاں بہت اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، قرب کا ذریعہ ہے، جنت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے یہ۔ تو بھائی اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ عمل کی توفیق